آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی ایسے چرواہے موجود ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے بلکہ وہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنے وطن کا سودا کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے عراق کا ایک دلچسپ واقعہ پیش کروں گا جو کہ وطن کے سوداگروں کے لیے باعث فکر ہوگا۔ یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا، اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ چرواہے سے کہو جنرل آپ کو 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ کتا چونکہ چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، وہ چرواہے کی بکریوں کو چراتا ہے، دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے، درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن چونکہ 1 پاؤنڈ کی قیمت آدھے ریوڑ سے زیادہ تھی، چرواہے نے یہ سوچا تو اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کتا پکڑا اور کتا پکڑ کر جنرل کے قدموں میں لا کر ذبح کر دیا۔ جنرل نے کہا اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ چرواہے نے خوشی خوشی اپنے کتے کی کھال اتار دی۔ جنرل نے کہا کہ میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی کر دو۔ چرواہے نے یہ آفر بھی قبول کر لی۔ جنرل 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ چند قدم ہی آگے چلا تھا کہ پیچھے سے چرواہے کی آواز آئی۔ وہ پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس کتے کا گوشت کھا لوں تو کیا آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں تو صرف تمہاری اوقات اور نفسیات دیکھنا چاہتا تھا کہ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محسن اور محافظ وفادار ساتھی کو ذبح کر دیا، اس کی کھال تک اتار دی، اس کی بوٹیاں کر دی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور تم 1 اور پاؤنڈ کے لیے اس کا گوشت کھانے کے لیے بھی تیار ہو۔ میں تو یہی چاہتا ہوں۔ اس نے جنرل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان لوگوں کی یہ سوچیں ہے، لہذا ان سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا دوستو، آج ہمارے مسلم ملکوں میں اور ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی مصلحت اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو ہمارے دشمن کے پاس موجود ہے اور ہمارے خلاف یہ استعمال کرتا آ رہا ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی اور اسی کے ذریعے ہم کو لوٹتا آ رہا ہے۔ لہذا آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی ایسے چرواہے موجود ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے بلکہ وہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنے وطن کو بیچ دیتے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنے وطن کا سودا کر دیتے ہیں۔ لہذا اس ویڈیو کی وساطت سے میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کے ساتھ وفادار رہیے، اپنے وطن کے ذرے ذرے کی حفاظت کیجئے، اپنے وطن کے قوانین کی حفاظت کیجئے، اپنے ملک کی عزت و ناموس کی حفاظت کیجئے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجئے۔ یہ وطن ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہ وطن ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ لہذا یہ وطن ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکریہ ہم نہ زبان سے ادا کر سکتے ہیں اور نہ عملی طور پہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ماں باپ کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ محبت طبیعی ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے، اسی طرح وطن کے ساتھ محبت بھی پرتکلف ہوتی ہے۔ وطن کے ساتھ محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت مکہ سے جدا ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا بلا شبہ تو اللہ کی پوری زمین میں سے بہترین زمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین زمین ہے، لہذا اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ پاکستان زندہ باد،
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.